بہت سارے سوال کرنے والے آپ سے کرتے ہیں. آج کے دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ اگر رب ہے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہے، تو پھر دنیا میں بھوکے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اس طرح سے لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، پریشانی سے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کو ویڈیوز بنا کر دکھاتے ہیں افریقہ میں لوگ مٹی کی روٹی بنا کر کھا رہے ہیں. اب باقاعدہ کھاتے ہیں مٹی کی روٹی بنا کر. افریقہ میں کئی ایسے غریب دیش ہے. تو یہ سارے سوال لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو اللہ جو ہے رزق کو دینے والا ہے اور انسان کو اناج دینے والا ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں بھوکا مر رہے ہیں؟ اپنے ذہن میں سوال کرتے ہیں. میں تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نے اصولاً بات یہاں بتا دی کہ رزق سے مراد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں رزق پرووائڈ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے. آج اتنے سائنس ترقی کرنے کے بعد بھی اس لائق نہیں ہوا کہ برسا دے، اللہ یہ کہ جھرنا اوپر لگا دے. لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لیک سے ایک کلاؤڈ بنائے اور اس کلاؤڈ کو آسمان لے کر جائے، اور پھر ایک بادل سے، جو امپاسبل والی چیز ہے کہ ایک دھوئیں سے بارش برسے. یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے. تو پھر اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے. آپ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہی فرق دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. باقی لوگ جو اپنے دین کو اس کی تبلیغ جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لو، آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ اتنا یہ چیز پیسے دے دو، آپ کا آنے والا وقت اچھا ہو جائے گا. شگن اب شگن. آپ نکل رہے بھائی کا میرا ترقی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بولتے ہیں یہ اگر ترقی ہو گیا تو ان کا عقیدہ فلاں چیز میں بڑھ جائے گا، اگر ترقی نہیں ہوا تو بولے گا اگلا ڈونگی ہے. تو فی الحال تو مذہب کا یہی سارا چیز چلتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا. اب بارش کیا کرتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پھر وہ جب زمین پہ آتا ہے تو زمین کو اپجاؤ بنا دیتا ہے اور اس کے بعد اناج اگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 100 سال پہلے جو زمین اناج اگاتی تھی، کیا وہ ابھی اناج نہیں اگا رہی؟ اگر ایک غریب آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو کیا اس میں سے گیہوں نکلے گا، اور امیر ڈالے گا تو نہیں نکلے گا؟ اگر ایک امیر آدمی بھی بیج جو ہے نا وہ پھل کا پیڑ یا کسی بھی درخت یا کھیت لگائے نا، تو سیم چیز نکلنے والا ہے جو امیر لگائے یا غریب لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2000-3000 سال پہلے جو زمین جس طرح سے اناج اگاتی تھی، آج کے زمانے میں بھی وہ اسی طرح سے اناج اگاتی ہے. آپ جا کر دیکھ لیں، ابھی کسان آندولن چل رہا ہے. کسان لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ جو اناج کی کمی آئی ہے، یہ جو لوگ بھوکا مر رہے ہیں، پریشان حال میں ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اس کی وجہ کیا قدرت ہے؟ کیا ایسا ہو گیا ہے کہ جو آپ لوگوں کا کھیت ہے وہ اناج اگنا بند کر دیا، یا وہاں پہ آپ گیہوں لگا رہے ہیں تو اندر سے کچھ اور نکل جا رہا ہے، املی کا پیڑ لگا رہے ہیں آم نکل جا رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ لوگ جواب میں یہی کہیں گے نہیں، زمین جو قدرت ہے اس میں اور ترقی ہوئی کہ اللہ نے ذہن دیا، ہم نے اور اچھے فرٹیلائزر لائے تو زمین میں اور اچھی کھیتیاں ہونے لگی. خراب نہیں ہو رہا، ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو زمین کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ان کو کوئی کمپلین نہیں ہے. تو کمپلین کس کی طرف سے؟ انسانوں کی طرف سے. اس کی ہم مثال آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ نے 10 لوگوں کو یہ کہا کہ وہاں پہ 10 پلیٹ کھانا رکھا ہوا ہے، آپ جائیے اور جا کے ایک ایک کر کے لے لیجئے. اب 10 لوگ وہاں پہ گئے اور دو لوگ طاقتور، 8 لوگ کمزور، تو 2 لوگوں نے 4 کو پیٹ دیا اور 2 لوگوں نے باقی لوگوں کا کھانا کھا لیا. تو اس میں کھانا دینے والا کا غلطی ہے یا ان لوگوں کا غلطی ہے جو کھانا لینے کے لیے گئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں کوئی فرق نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اناج اگاتا تھا، زمین آج بھی اگا رہا ہے. آج بھی ایک غریب آدمی ہے جس کی کمائی اتنی نہیں، لیکن گاؤں میں اپنا پورا اناج اگا کے آرام سے کھاتا پیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اسی طرح سے دیتا ہے جس طرح سے دینا کا اللہ نے وعدہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے آپ کافر ہے، کھیت لگاؤ گے تو کھیت میں نہیں اگے گا، اور مسلمان ہو تو تمہارا کھیت ایک دم ہرا بھرا ہو جائے گا. کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ کا جب بادل اڑتا ہے تو وہ کافروں کے گھر پہ بھی برستا ہے، مومنوں کے گھر پہ بھی برستا ہے، منافقوں کے گھر پہ بھی برستا ہے. اگرچہ تم نے پوری زندگی اس رب کو گالیاں کیوں نہیں دی، لیکن وہ رب تمہیں کبھی بھی بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، سلاتا نہیں. وہ اللہ رب العزت کا قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے رزق کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دیا ہے، اور اب جو چاہے رزق کو تلاش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. اب اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت ہی خوبصورت، اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا مخلوق بنا ہے. آپ انسان کے اوپر ہی اگر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ انسان کیا ہے. آپ خود معمولی سی چیز دیکھیں کہ اللہ اگر آپ سے آپ کی آنکھیں چھین لے، یا اگر آپ سے آپ کے ہاتھ چھین لے، یا اگر آپ کی زبان چھین لے، یہاں تو لوگ دانت ٹوٹنے میں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگرچہ اتنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ آپ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ اب آپ ایک دوسرے کے سامنے نہ جھکیں، کیونکہ سب کو دینے والا اللہ ہے. اللہ بس یہی آپ سے ریکویسٹ نہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو، اللہ کو پکارو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. نہ بارش کوئی برسا سکتا ہے، نہ بارش برسنے سے کوئی روک سکتا ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے.